اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن کی حقیقت۔ دیکھیں، قرآن کی حقیقت اگر آپ سمجھیں گے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زندگی کو نہیں سمجھا۔ زندگی کو اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو قرآن تو آپ کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے۔ زندگی گزارنے کا اگر آپ طریقہ نہیں جانیں، جو کہ صحیح طریقہ ہے، تو پھر یہ ہے کہ زندگی میں آپ پریشان رہیں گے۔ مثال کے طور پہ عرض کروں کہ آپ نے گھر بنایا، اس میں ایک کپڑوں کا ایک مسئلہ رہتا ہے۔ پہلے جو ہے لوگ زمین پہ پتھروں پہ کپڑے مار مار کے جو ہے کپڑے صاف کرتے تھے۔ دھوبی پرانے جو ہیں وہ ایسے دھوبی کاٹ جو ہوتے تھے، تو وہ جو ہے صابن لگا کے پھر پتھروں پہ پٹکتے تھے پتھروں کو۔ پھر میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک آپ نے آپ آ رہی ہیں، نیا کوئی ایجاد ہو گئی ہے، واشنگ مشین ایجاد ہو گئی ہے، لیکن آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ نہیں معلوم، اور خاتون خانہ جو بیٹھی ہوئی ہیں، مشین ان کے گھر میں کوئی لے آتا ہے، یا اس کا خاوند لے آتا ہے، یا بھائی لے آتا ہے، جو بھی لاتا ہے، یا باپ لاتا ہے، لیکن وہ ڈبے میں بند پڑی ہے۔ تو کپڑے دھونا مینولی طریقے سے کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ پہلے بھگوئیں گی، پھر صابن لگائیں گی، پھر پتھروں پہ ماریں گی، پھر رگڑیں گی اسے، تو وہ مشین جو ہے وہ ڈبے میں پڑی ہے۔ تو اب کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ ڈبہ مطلب وہ ایک مشین ڈبے میں پڑی ہے، پیک پڑی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس میں ہے کیا۔ خاتون خانہ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس ڈبے میں ہے کیا۔ تو ظاہر ہے کہ 10 سال اس میں گزر جاتے ہیں، تو 10 سال وہ مصیبت میں زندگی گزارے گی وہ خاتون خانہ۔ کپڑے مینولی طریقے، حالانکہ آٹومیٹک مشین آ گئی ہے مثال کے طور پہ۔ تو انسان اگر قرآن کو نہ سمجھے تو یہ زندگی بڑی مشکل گزرے گی، یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ تو بس یہ ایک مختصر بات ہے، یہ میں آپ کو میرے مخاطب جو بھی ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر مشکل میں ہیں زندگی میں اور پریشانی کا شکار ہیں کسی بھی وجہ سے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کو نہ دیکھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ پریشانی کا شکار رہیں گے، کیونکہ یہ آپ کو آپ کی مشکلات کا حل بتاتا ہے۔ قرآن آپ کو اللہ تعالیٰ سے رابطے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو بٹورنے کا طریقہ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بھی رحمتیں ہیں یا اس کے خاص رحمتیں ہیں اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، لیکن آپ نے اس کو ایک ریشمی غلاف میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ کبھی بیمار ہوتا ہے کوئی آدمی تو ڈاکٹر جواب دیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ پھر جھاڑ پھونک شروع کر دیتے ہیں، قرآن کا ختم کرواتے ہیں۔ یا کوئی مردہ مر جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، تو پھر میت کو صحن میں لٹا کے مسجد سے سپارے منگوا کے سپارے بانٹ دیے جاتے ہیں کہ چلو پڑھو اس کو، بخشواؤ اس کو۔ اور قرآن کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے وہ انتہائی شرمناک ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں۔ اور آپ عام طور پہ دیکھ لیں کہ ہماری نظر میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ذرہ برابر میں اگر کہوں۔ جو ہمارے کچن میں رکھا ہوا زیرہ ہے نا، وہ زیادہ ہمیں قیمتی لگتا ہے۔ زیرہ تو ایک بنیادی جز ہے نا کھانوں کا آپ کا، یا نمک ہے۔ نمک کیا ہے؟ وہ تو ایک مٹی ہے اور وہ نمکین چیز ہے اور سستی چیز ہے۔ 10 روپے کا پیکٹ، 20 روپے کا پیکٹ، نمک اس سے زیادہ ہمیں قیمتی لگتا ہے، کیونکہ وہ ہم استعمال کرتے ہیں، قرآن کا استعمال نہیں ہے۔ تو اس بات کو بھی ذرا دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ اور کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن تو ہمیں بتاتا ہے کہ اے انسان تم کیوں ہو اور تم کس طریقے سے اس منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ دو بنیادی باتیں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو کہ اس کی منزل کا پتہ بتاتا ہے کہ انسان کی منزل کیا ہے، پھر منزل کا راستہ بھی بتاتا ہے۔ دو بنیادی چیزیں، باقی تو بہت سی ہیں، لیکن منزل
انسان کو اس کی منزل اور منزل تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، لیکن ہم نے تو آلریڈی ایک منزل کا انتخاب کیا ہوا ہے ہم سب نے، اور وہ کیا ہے؟ وہ دنیا۔ بچہ جوان ہو، یعنی بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جو بھی ہو، آپ دیکھ لیں ہم سب کی منزل جو ہے عمومی طور پہ دنیا ہے، اور دنیا ہی کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی حقیقت ہے، دنیا ہی میں ہم محظوظ ہونا چاہتے ہیں۔ محظوظ جانتے ہیں؟ یعنی اس سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں، مزے کرنا چاہتے ہیں، عیش و آرام کی زندگی ہمیں پسند ہے، آرام پسند ہے، مزے پسند ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں پسند ہے، بہت سا پیسہ پسند ہے، اس سے آپ پھر آسائشات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہماری منزل تو آلریڈی سیٹ ہو چکی ہے، اور ہماری سیٹ ہے منزل۔ قرآن، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا چیز، یہ بھی ہم یعنی اگرچہ معلوم ہے ہمیں کہ قرآن کو یعنی اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں، اس کو ایک کتاب ہی کی شکل ہم دیتے ہیں۔ اقبال نے کہا ہے نا کہ این کتاب نیست چیزیں دیگر است، یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور چیز ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ النور وانزلنا الیکم نورا مبینا، نور نازل کیا میں نے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دیکھیں میں قرآن سے تغافل کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کس قدر آج کا معاشرہ کس قدر قرآن کی اہمیت سے ناواقف ہے، اور دوسرے یہ کہ ناواقف بھی ہے اور یہ واقف بھی نہیں ہونا چاہتا۔ اس بات کو بھی آپ دیکھیں نا، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ یعنی دیکھیں آپ کو اگر بھوک لگتی ہے تو آپ پھر مثال کے طور پہ کہیں بھی آپ گئے، سفر پہ گئے، مثال کے طور پہ اس کو کھانے کا ٹائم ہے، آپ کو بھوک لگی ہے، تو اب آپ کی نگاہیں کوئی کھانے کی جگہ دیکھ رہی ہوں گی، کوئی ہوٹل جو آپ کی جیب کے مناسب اس میں کھانا کھا سکے، جہاں بھی جس کام سے بھی گئے ہوں آپ سفر پہ، لیکن کھانے کے وقت بھوک لگی ہے تو آپ کی نظریں جو ہے وہ کھانے پر ہوں گی کہ اب کہاں کھانا کھایا جائے۔ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کی طلب ہوتی ہے ناشتے کی، ناشتے کے بغیر زندگی کا سٹارٹ ہوتا ہے؟ تو اسی طرح آپ دیکھیں یہ ساری ضروریات جو ہیں اس کا تو ہمیں احساس ہے، اور پھر بارش کا موسم ہو اور سموسے پکوڑے نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں مطلب یہ ہے کہ تو آپ دیکھیں ضروریات کا ہمیں احساس رہتا ہے، اور پھر ہم کرتے ہیں، اور اس میں پھر فضول خرچیاں بھی بعض اوقات کر لیتے ہیں۔ ایک ڈش ہے سے گزارا ہوتا ہے، آپ 2 ڈشیں پکا لیتے ہیں، یا ایکسٹرا آپ اسراف کر لیتے ہیں، تو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں صرف کہہ رہا ہوں کہ قرآن جتنی کارآمد چیز ہے، معاذ اللہ اسی طرح اسی قدر ہم نے اس کو بیکار سمجھا ہوا ہے، اور یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ قرآن تو یعنی قرآن اس لیے آیا ہے کہ انسان اپنی معراج کو حاصل کر لے، اپنی معراج تک پہنچ جائے۔ معراج، انسان کی معراج کا طریقہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ تو قرآن اور رسول دونوں چیزوں سے ہم نے صرف نظر کر لیا ہے، یعنی اس سے منہ پھیر لیا ہے۔ اب ہماری نظر صرف دنیا، آپ دیکھ لیں ہمارا خود اور بچے، یہ سارا بس دنیا ہی کی سوچ ہے کہ میرے بچہ، یعنی والدین، آج کے والدین اپنے بچوں کے ظاہر کی سوچتے ہیں، عام طور پہ خود بھی وہ ظاہر پرست ہیں، ظاہر کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی آپ لوگ ظاہر کا ڈٹو بنانا چاہتے ہیں، اور ظاہری کی کامیابی، بچوں کی ظاہری کامیابی آپ کی نظر میں اصل ہے۔ خود آپ کی اپنی زندگی میں بھی ظاہری زندگی کی اہمیت ہے، ظاہری کامیابیوں کی اہمیت ہے، تو لیکن باطن، اس سے ہم نہ آگاہ ہیں نہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال بات کریں گے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم